نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملوں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، امن محبت اور اتحاد دے پیغام نو عام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، شیطانی نفسانی افلاطونی نصابہ جو نکل کے قلباً قرآن و سنت دی روح دے مطابق ظاہراً باطناً قلباً اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائیں۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع ہے ذکر الہی، قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سن دا شرف حاصل ہونے دی رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے ان دی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سونے نے ظاہری بات نہیں دنیاوی اخروی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی کامیابیاں فلاواں برکتاں خیراں دا نسخہ کیمیا دسیا ہے اس آیت پاک یعنی قرآن و سنت وہ دی روح دے مطابق عمل کر کے پھر ماسوا اللہ تو نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو اور دیگر ماسوا اللہ تو قلب نفس و خلق جو نکل گئے اور ادھا نکلے کہ دی رغبت آن توجہ بالکل نہ رہے اور ادھا نکلے کہ کوشش بھی کرے دوبارہ ماسوا اللہ دا خیال بھی نہ ہوئے، یعنی فنا و نیسی جمعیت دو کمال حاصل کرے، اس کے بعد قلب ذات مولا ہمیشہ لئے ڈوب جائے، کہ قلب ذات مولا ڈوبنا نصیب تا ہوگا اگر فنا نفس دی نعمت ملے گی، فنا نفس حاصل ہو تو فنا قلب دی نعمت ملو، پھر قلب ذات مولا تعبد ڈوبے گا، نماز عشق نیتے گا اور اللہ سونے طرف میں ہوئے پرواز ہوئے گا، تو پھر رب سونے فرمایا کہ میرے نام دا ذکر کرو، اپنے رب دے نام دا ذکر، رب وہ ہے جڑا انسان خلق نو پیدا کرے، انسان نو پیدا کرے، انسان نو بھی پرورش کرے، ربوبیت کرے اور انہوں نقطہ کمال تک پہنچائے، نقطہ کمال جڑا ہے دیدار مولا، تو پھر رب سونے فرمایا اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، اللہ والیاں نے ذکر اسم اعظم اللہ اور کلمہ طیب افضل ذکر جڑا ان اختیار کیتا، اسم اعظم اللہ چونکہ پہلا ظہور ہے اور اتھوں ہی اسم اعظم اللہ دے چارے حرف الف لام ہا دے اندر انوارات دا بہاؤ ہو رہا، جڑا کلمہ طیب دے 24 حروف تے کہہ رہا 24 حرفاں جو بھی انوارات دے بہاؤ ہو رہے ہیں اور دیگر بھی حقائق جنہیں بھی نے سارے اتھوں ظہور پذیر ہو رہے ہیں،
اور کائنات دے اندر ظاہر و باطن جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا اسے انوارات دے بہاؤ ارادہ الہی دے مطابق وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ جیسی اللہ چاہیا ویسے ہی وہ ظہور جو آ رہا اور یہ ظہور جاری و ساری ہے۔ تو پھر رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، کیونکہ ذکر ہی ہے جڑا انسان نو اندر نورانی کردا ہے، انسان دی روح چ قوت پرواز پیدا کردا ہے، انسان نو روحانی مراج دی نعمت عطا فرماندا ہے، روحانی سپرمین بناوندا ہے، باطن چ فیری روح یہ جسم خاکی وجود چ جدو جسم نورانی ہوندا ہے اندروں ہر ظلماتی لہر جلدی ہے، پھر روح لطائف اس باطن چو پرواز کر دے اللہ طرف تے روح پرواز کر دے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دا شرف حاصل کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ پھر حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا۔ اللہ سونا انسان دی کائنات دی ہر چیز دی حقیقت ہے، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو خود قرآن کریم جی بھی رب سونے جگہ جگہ ذکر دے بارے فرمایا، جویں کہ کہا پاج فرمایا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا کہ مسلمانوں اللہ کا ذکر کثرت نہ کریا کرو، کیونکہ ذکر ہی ہے جڑا مذکور تک پہنچاوندا ہے، اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچاوندا ہے، اللہ ذات تک پہنچاوندا ہے۔ انیس الواعظین دے اندر لکھیا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر ویلے اللہ سونے دے ذکر نہ اپنی زبان نو تر رکھ دے سے۔ آپ ایک باری حجام دے کول خط بناؤن واسطے گئے، حجام نے آکھیا کہ حضور کچھ دیر واسطے ذکر تو رک جاؤ تاکہ میں جناب دیاں مچھاں تراش دیاں، ورنہ ہونٹ جڑے ہے یہ کٹے جان دا خطرہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تسی اپنا کام کردے رہو، مینوں اللہ سونے دے ذکر دن تو تسی اپنا کام کردے رہو، میں اللہ سونے دے ذکر تو نہیں رک سکدا، ہونٹ کٹ دے تے کٹ جان۔ تنبیہ المختارین دے اندر لکھیا کہ حضرت داؤد علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ذکر الہی کرن والے روحاں تو علاوہ باقی ساریاں روحاں دنیا وچوں پیاسیاں نکل دیاں نے۔ ایک شخص ذوق و شوق نہ اللہ سونے دا ذکر کر رہا سگا تے شیطان نے انہوں آکھیا تو ذکر وچ ہلکان ہون ڈے ایویں ہی، کدے تینوں اللہ کول دی طرفوں بھی جواب آیا؟ انہوں دا جواب آ کوئی نہیں رہا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، ذکر چھڑ کے سو گیا، انہوں نیند آ گئی۔ خواب دے وچ حضرت خضر علیہ السلام انہوں ملے، کہنے لگے اللہ دے بندیا تو اللہ ذکر کیوں چھڑیا؟ انہیں آکھیا کہ مینوں اللہ سونے طرفوں کوئی جواب ہی نہیں مل رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اللہ سونے تیرے کو بھیجیا کہ میں تینوں جا کے دساں کہ جڑا تو ذکر کردا وہی ساڈا جواب ہے، تیرے دل میں جڑا کیف و سرور اور سوز پیدا ہوندا وہ ساڈا ہی پیدا کیتا ہویا، اور تینوں ذکر دی توفیق اسی ہی بخشی ہے۔ تیرے ہر بار یا اللہ کہنا ساڈی سول تیرے ہر بار اللہ کہن وچ ساڈی 100 لبیک چھپی ہوئی ہے۔ حسن حسین دے اندر لکھیا کہ جدو کوئی شخص سون واسطے اپنے بستر تے آندا ہے تے فوراً فرشتہ اور شیطان وہ کول آندے نے۔ فرشتہ انہوں کہندا کہ اپنا عمل نیکی دے تے ختم کر، تے شیطان انہوں کہندا برائی تے ختم کر۔ اگر وہ شخص اللہ سونے دا ذکر کر کے سوندا ہے تے ساری رات فرشتہ وہ دی حفاظت کردا ہے، اور اگر چارپائی تو گر کے مر گیا تو جنت جائے گا۔ اللہ والے دی ساری تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ ذکر بھی بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے انسان نہیں کر سکتا۔ جنہیں اہل ذکر ہے یہ سب اللہ پاک دے منظور نظر ہے، اور جنہیں ذکر تو غافل ہے دنیا دی محبت چڑھ جے ہوئے نے، یہ سارے نے اللہ دے بغاوت کی تھی۔ اللہ سونا انہاں لوکاں نال ناراض ہے، بلکہ انہاں جڑے بہت اگے ود گئے انہاں دے دلاں تے مہراں لائیاں ہوئیاں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس واسطے سے انہاں غافلاں لوکاں تو دور رہو، یہ دشمن ہے، یہ دنیا چند دن دا میلہ ہے۔
تو سانو چاہیے اپنے تمام وقتوں ذکر نہ گزاریے بقول شاعر، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور اللہ کا ذکر اتنا کیتا جاوے، کیا اللہ تیرا نام تو وہ تھا جو بے گنتی لیتے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لے جا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال بڑی پیاری گل فرماتے، جن کے عشق صادقہ وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے، نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گاہی، اما شاید میرے اللہ ہو میں۔ تجھ سے گریباں میرا متی ہے صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ تے اللہ ہو دی نعمت، اللہ ذکر دی نعمت تائیں ملنی اگر اسی سچے صحیح القدہ علماء حق دی خدمت حاضر ہوا گے، جڑے ظاہری بادری علم نبوت دے وارث نے، مردہ نفس نے، زندہ دل نے، اور قلب ذات مولا چ ڈبے ہوئے نے، جنہاں دا ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیے چ گزردا ہے۔ انہاں علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں دی صحبت وچ توحیدی ناقاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے دل چ توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروائیے، نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سنے نہ ہو جائے، اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کریے تاکہ سانو ولایت دی نعمت مل جائے۔ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکیا، ولایت دا کمال ہے باطن چ داخلہ، باطن چ پرواز، باطنی تصرفات، اور آخری کمال ہے ولایت دا دید مولا، وہ حاصل ہو جائے۔ آج دی ساری اللہ والے دی گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانے چاہیے ذکر کثیر کر دیں، اللہ سبحانہ بارگاہ تک رسائی حاصل کریے، جداں بھی ہے، جتھے بھی ہے، جس بھی حال چاہے ذکر کریے، لیکن تائیں نصیب ہو اگر اسی خواہشات، لذات، شہوات، مال مشہوری، کرسی، شکل قلب، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، بدعت، رخصت، تعویلہ، جھوٹ، چگلی، حسد، تکبر جو نکلیں گے تو دل نو صاف کریں گے، پھر سچے اللہ والے کو ذکر حاصل کریں گے، کیونکہ وہ ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سینہ ٹو سینہ آیا، پھر ذکر دے ذریعے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوئے گی۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے کہ قلب اور ماسوا اللہ سے نکل کے تاب ذات مولا جو ڈبے رہی ہے، قرآن و سنت دی روشنی وچ سفر کریے، تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے آستہ بڑے حقیر، پرتقصیر، ماڑے، کمزور، کم علم، عاجز، مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو توبہ تا نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑی خطا، گناہ، غلطیاں، لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، شیطان اور دے پجاری افلاطونی قوتاں، مردہ دل دے جالیاں، دین و ایمان فروش منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ، رسول، نفس، شیطان، دنیا تو ناواقفاں، اور ساڑھے در موجود انہاں دے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن اور تا ابد قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔